حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود ارشاد فرمایا کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ یعنی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انا محمد، انا محمد، یہ جو ہم نام لیتے ہیں نبی کریم نے خود فرمایا کہ انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے نام بھی کتنا خوبصورت منتخب فرمایا کہ محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اب جو مردود یا جو خبیث الباطن لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی تنقیص کا سوچتے ہیں تو وہ شان میں تنقیص کرنے سے پہلے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے محمد۔ کیا ہوتا ہے؟ اب ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بلند کیا ہے۔ تمہاری تنقیص بعد میں آئے گی جب تم نے کہا محمد، تو اللہ نے تمہاری زبانوں سے بھی اپنے محبوب کی تعریف کروا لی ہے، کیونکہ محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف، حمد سے ہے، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، تو محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، اور آپ کا نام محمد رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لما حمدہ الاولون والآخرون، کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ پہلوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے اور بعد والوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء آپ کی تعریف کرتے آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں نزول قرآن ہو رہا ہے، اللہ آپ کی شان کو بلند کر رہا ہے، اور وصال ظاہری کے بعد قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ کے ذکر کو کس نے بلند کیا؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بلند کیا، آپ کے لیے بلند کیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب جو لوگ نبی کریم کا ذکر گھٹانا چاہتے ہیں یا مٹانا چاہتے ہیں وہ خود مٹ جائیں گے نبی کریم کا ذکر، بلکہ جب کائنات ختم ہو جائے گی تو رب کی ذات موجود ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جن کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں انہیں محبوب بنانے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور جو ذکر گھٹانے والے یا مٹانے والے ہیں تو فرمایا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ سہیل بھائی، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ابھی ربیع الاول شریف انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے، آج 26 سفر المظفر ہے نا غالباً، تو انشاءاللہ ربیع الاول میں پھر ہم سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائیں گے، اپنے گھروں کو بھی جگمگائیں گے، ہمارے چہرے بھی کھل رہے ہوں گے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی 12 تاریخ کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں۔ احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ حمد بیان فرمانے والے۔ تو جیسی اللہ کی حمد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ویسی کسی اور نے بیان نہیں فرمائی، تو آپ کے اسم مبارک احمد ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِيُّ، تیسرا اسم مبارک، اور میں ماحی ہوں، یعنی جس طرح میرا نام محمد ہے، احمد ہے، اسی طرح میرا نام ہے ماحی۔ ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، تو اس کی وجہ بھی نبی کریم نے خود بیان فرمائی کہ انا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، اور میرا اسم ماحی ہے کیونکہ اللہ تعالی میرے ذریعے کفر کو مٹا دیتا۔ اور روئے زمین پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ،
चौथा इसमें मुबारक हाशिर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाशिर। तो फरमाया मैं हाशिर हूँ, और उसकी वजह बयान फरमाई कि अनल हाशिरुल लज़ी युहशरुन नासु अला कदमी, मैं हाशिर हूँ यानी क़यामत के दिन आने वाला हूँ, और मैं हाशिर इसलिए हूँ कि युहशरुन नासु अला कदमी, सारे लोगों को मेरे कदमों पर जमा किया जाएगा। क़यामत के दिन की मंजर कशी बयान फरमाई। और फिर उसके बाद फरमाया 5वें नंबर पर वअनल आक़िबु, और मैं आक़िब हूँ, सबसे आखिर में आने वाला हूँ। और वजह बयान फरमा दी कि अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, मैं आक़िब हूँ यानी मैं वो हूँ लैसा बादहु नबियुन, जिसके बाद कोई नबी, बोलिए ऊंची आवाज से, जिसके बाद कोई नबी। तो यहाँ पर भी अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत आ गया, और ये हमारे ईमान की बुनियाद है कि जिस नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम का हमने कलमा पढ़ा है, उनके बाद कोई और नबी हो सकता, बोलिए ऊंची आवाज से, हो सकता यानी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अब अगर कोई अहमक, जाहिल, गलीजुल बातिन शख्स आकर ये किस्में करता है कि जी एक असली नबी होता है, एक ज़िल्ली नबी होता है, मैं तशरीई नबी हूँ, मैं हकीकी नबी नहीं हूँ, तो हम किसी नौ को, किसी किस्म को नहीं मानते। हमारा अकीदा ये है कि नबी करीम के बाद कोई नबी, अल्लाह ने बाबे नबूवत को अपने महबूब की ज़ात पर बन फरमा दिया। तो ये वो अस्माए गिरामी है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाए। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतिखाब है जिस कबीले से, उस कबीले का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से कनाना को मुंतखब फरमाया। किसको मुंतखब फरमाया? ये कबीला था कनाना, ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से चला आ रहा है, कबीला कनाना। तो नबी करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने औलाद इस्माईल से कनाना का इंतिखाब किया, और कनाना की एक शाख है कुरैश। कौन सी शाख है? जो बहुत आला अरबों के अंदर। तो कनाना से कुरैश का इंतिखाब किया, और फिर कुरैश की शाख है बनु हाशिम, तो कुरैश में से बनु हाशिम का इंतिखाब किया, और बनु हाशिम जो सबसे आला शाख और सबसे आला कबीला है, उस बनु हाशिम में से अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया। यानी रूए जमीन पर जितनी भी नस्लें इंसानी पाई जाती है, उनमें जो सबसे आला नस्ल है, सबसे आला नसब है, वो आला नस्ल और नसब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया।